مزدور کی بیٹی ہے، کیا کرے؟ آپ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ شادی سے پہلے 2 ویلر 4 ویلر جہیز کا مطالبہ ہمیں کہاں چھوڑا، اب یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہماری لڑکی کسی غیر کے ساتھ، ہمیں تو مر جانا چاہیے، ڈوب جانے کا مقام۔ کیا سر عام اپنے لڑکوں کی گولی لگا؟ وہ لڑکا کیا ہے؟ اس کو تو مر جانی چاہیے کہ کسی کے دینے سے ہم پیسے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کرے کہ اللہ میرے بازو میں، میرے کمائی میں وہ طاقت دے کہ میں اپنے کمائی سے بائک لوں یا 4 ویلر لوں، تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لے تو کامیاب۔ مگر نیت کے اندر قصور ہے، وہ یہ دعا کیا کرے گا، نیت درست کیا کرے گا، بلکہ وہ تو طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو ہم کو بائک ملنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے قوم میں، ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ مگر اسلام نکاح دیا، اللہ کے نبی کا فرمان نکاح، اللہ نے فرمایا نکاح 1 2 3 4 فن کی ہو ماتابہ لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ نکاح میرے آقا کی سنت، میرے آقا فرماتے، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو؟ مگر افسوس، نکاح دیا اسلام نے ہمیں، مگر ہم دوسرے کے لیے، ہم دوسرے کے طریقے کار کو اپنی زندگی میں اتارتے جا رہے ہیں۔ سنو، نکاح کا مطلب ہی یہی ہے، نیت کے پاکیزگی کا نام نکاح ہے۔ بولیے آپ نکاح لکھیے یا سرچ کیجئے تو انگریزی میں سب سے پہلا ورڈ آتا ہے ایم۔ نکاح جب لکھے گا تو آئے گا ایم، ہندی میں نا، اردو میں نون یا نو بھی کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیے، مطلب میں مطالب دیکھیے، مطالب میں اس پہ پیغمبر دیکھیے۔ بولیے جب تفسیر پڑھتے چلے جائیں گے تو نون کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا والا نیت صاف رکھنا، نکاح کے لیے جا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ نیت کے پاکیزگی کا نام نکاح ہے۔ نیت کے پاکیزگی کا نام ہندی میں کا اور اردو میں کا۔ اس کا مطلب، اس کا ارتھ، اس کا میننگ یہ کلام حق کی پیروی کا نام نکاح ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کلام حق، فرمان الہی کہ پیروی کرنا اب تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ تو نماز پڑھ، لازم ہے اور ضروری ہے کہ تو اپنے والدین کو پہلے سے زیادہ محبت دے، کیونکہ پہلے اکیلا تھا اب ذمہ دار ہو گیا، تیری شریک حیات تیری زندگی میں آ گئی، تو اچھا کرے گا، تیری فیملی، تیرے بچے، تیری بیوی کو دیکھ کر دین سیکھے گی، سمجھے گی۔ جب اس طرح کا ماحول ہمارا تو ہمارے گھر میں کبھی بلائیں نہیں، مصیبتیں نہیں آ سکتی ہے۔ اپنا نظریہ بناؤ، اپنا طریقہ کار بناؤ کہ ہماری بیوی حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے نظر آئے۔ نام نکاح ہے، کلام حق کی پیروی کا نام نکاح ہے۔ ایک لفظ اس کے بعد ہے الف، انگریزی میں اے، ہندی میں ہا اور اردو میں الف۔ مطلب یہ ہے، اس کا ارتھ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آرزوؤں کی تکمیل کا نام نکاح ہے۔ بولیے آرزوؤں کی تکمیل کا نام نکاح ہے۔ او نوجوان، اب شادی ہو گئی، آرزو پوری، ارمان پورے، اب کوئی آرزو نہیں، اب کوئی ارمان دل میں خواہش نہیں، تو پتا چلا کہ آرزو پوری ہو گئی۔ نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اب یہ کلام حق کی پیروی پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو نکاح کو سمجھنا بھی۔ نکاح جب لکھیں گے تو اس میں آخری لفظ آتا ہے، انگریزی میں ہا اور ہندی میں ہا اور اردو میں ہاں کہیے، بڑی ہاں، نکاح ہے نا۔ آخری لفظ کا مطلب کیا؟ حفاظت بد نگاہی کی ضمانت کا نام نکاح ہے۔ اب اس نگاہوں سے کسی غیر کو مت دیکھنا،
تو جو ہے نا کسی بہو بیٹی کو غلط نظریے سے مت دیکھنا، اس لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے مومن کامل کے لیے جی۔ اس لیے میرے پیارے آپ نکاح پاس سمجھ گئے، یہی 4 ورڈ اکثر حرف ہے نکاح، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں سنت طریقے سے کریں۔ مگر آج ہم نے اتنا بڑا بوال جوت دیا کہ غریبوں کی زندگی 2 بھر ہوتی جا رہی ہے، یتیموں کی زندگی 2 بھر ہوتی جا رہی ہے، جن کے پاس 4 لڑکیاں ہیں، رات میں ان کے باپ ان کی ماں جب سوتی ہے نا تو آنسو سے تکیے رکھ جاتے ہیں۔ مہنگائی کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہاں سے وہ اپنے بیٹی پہ چولی اٹھائے اور اپنے بیٹی کے ہاتھوں کو مہندی سے سجائے۔ اس لیے میرے پیارو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان رہنے دو، آسان ہے آسان ہے آسان رہنے دو۔ اس لیے میرے پیارے نکاح کے تعلق سے کچھ فرق، مگر آج بہت خوش نصیب ہے کتنی بتو 3 لڑکیاں، کتنے لڑکیاں؟ 3 لڑکیاں ہوں اور اس کے اندر اس کے باپ نے دین دیا،